کیونکہ ہمیں تو یہی تانے ملتے ہیں نا، مولوی ملا یہی سکھاتے ہیں کہ بھائی چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ظلم سہتے رہو اور اسی طرح مر کے دنیا سے چلے جاؤ، ظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے جہاد ہے، یہی سکھایا جاتا ہے نا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع مجمع عام میں فرمایا کہ لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی، کوئی عربی ہونے کی بنیاد پر بارگاہ الہی میں اجمی پر فوقیت، غیر عربی پر فوقیت نہیں رکھتا، مگر جس بنیاد پر فوقیت رکھتا ہے وہ تقوی ہے، اور اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ یہ ہماری اصل ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ ہم میں سے کسی شخص نے بھی جس قوم سے میں تعلق رکھتا ہوں، کھل کر اگر بات کی جائے، پنجابی، سندھی، مہاجر، بلوچی، پٹھان، قومی ہے، بٹ آرائی، فلاں فلاں فلاں، یہی بت ہے نا سارے ہمارے، جس بنیاد پر ہم جیتے مرتے ہیں، ولا والبراء، محبت، دوستی، دشمنی، تعلقات، اپنی قوم والے کو آگے کرنا، اپنی قوم والے کو قومیت کی بنیاد پر سپورٹ کرنا، یہ ہمارے مذہبی لوگوں کے اندر بھی ہے۔ یہ صرف ہم اگر بات کریں لسانی بنیادوں پر تنظیموں کی، جو سیاسی تنظیمیں ہیں، وہ تو ایک الگ بت ہے، لیکن مصیبت تو ہمارے اپنے اندر تک ہے۔ ہم سلام دعا کرنے میں، ہاتھ ملانے میں، تعلقات بنانے میں، حال احوال پوچھنے میں، تیمارداری کرنے میں، جنازوں میں شرکت میں، کسی غریب کا خیال کرنے میں، ہمارے اندر سب سے پہلے لسانیت داخل ہے کہ میری قوم کا، میں نے اس کو فوقیت دینی ہے۔ اور یہ قوم کا بت ٹوٹتا کب ہے؟ جانتے ہیں کب ٹوٹتا ہے؟ یہ بت اس پہ ہتھوڑا پڑتا ہے جب یہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے، اس دن یہ بت ٹوٹ جاتا ہے۔ اس دن جب انسان قبر میں پہنچتا ہے، وہ کوئی چودھری ہو، وہ کوئی غریب ہو، وہ کوئی امیر ہو، وہ کوئی شودر ہو، وہ کوئی برہمن ہو، وہ کوئی کسی قوم سے اور کسی نسل سے ہو، قبر میں پہنچ کر سب برابر ہوتے ہیں۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ تین سوال سب سے برابر کیے جاتے ہیں۔ یہ قومیت کا بت ٹوٹ جاتا ہے۔ جس شخص کا عمل اس کا ساتھ نہ دے سکا بارگاہ الہی میں، کل قیامت کے دن کامیابی نہیں ہے۔ یہ قومیت کا بت ٹوٹ جائے گا قبر میں جاتے ہی۔ کوئی یہ قومیت، لسانیت وبال بن کر میرے اوپر پڑے گی، کام نہیں آئے گی۔ میں جس بنیاد پر لڑ رہا ہوں، جی رہا ہوں، دوستیاں اور دشمنیاں قائم کی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہا ہوں، یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا مرتے کے ساتھ ہی۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو اس بنیاد پر جیا، جو اس بنیاد پر چلا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ ایک بات یاد رکھیے، عزت ذلت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، مالک اس کا اللہ ہے، میں اور آپ نہیں ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عزت کا معیار صرف اور صرف ایک ہے، جو اسی آیت میں ہے نا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ عزت کا معیار اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا آدمی ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے ساتھ، اور وہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ فرعون کی بیوی جنت میں ہے، اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی کہاں ہے؟ صہیب اور بلال جیسی شخصیات کہاں ہیں؟ اور ابو لہب کہاں ہے؟ یہ اگر قومیت کے بت پر چلتے رہے، یہ جو مذہبی اور سیاسی اور یہ جتنے یہ نعرے ہیں، یہ آپ کو اصل میں بات کیا ہے؟ جذبات سے کھیلتے ہیں۔ یہ ہمیں جذباتی نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں، ہمارے حقوق کے نعرے۔ ہر کوئی جس قوم میں آپ چلے جائیے، وہ آپ کے حقوق کے نعروں کی دہائی دے کر آپ کے جذبات سے صرف اور صرف کھیلتا ہے۔ خاص طور پر یہ سیاسی تنظیمیں، ان کا مزاج تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کے لیڈر حضرات کو، یہ جی کر میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، لیکن یہ اوپر سب ایک ہوتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بیوقوف بنا کے لڑوایا ہوا ہے، لڑنے مرنے کے لیے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، باقی یہ سب اوپر ایک ہے۔ ان کا مزاج سب کا ایک ہے، انداز ایک ہے، ان کے مفادات ایک ہیں۔ بس جنگ اس بات کی، یہ کیوں کھا رہا ہے، میں کیوں نہیں کھا رہا، اس لیے ان کی جنگ ہے، ہمیں اور آپ کو لڑوایا ہوا ہے۔ آپ اور میں مسلمان ہیں، یہ ہماری پہلی شناخت ہے اور یہی آخری شناخت ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسری شناخت میرے اور آپ کے اگر وجود کے اندر آئے گی تو وہ عصبیت کہلائے گی، وہ جاہلیت کہلائے گی، وہ انسان کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوگی، اس کی آخرت کے لیے، کامیابی کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ قبر میں بھی یہی سوال ہے، آخرت کے یہی سوالات ہیں، آخرت کی کامیابی کا مدار بھی انہی چیزوں پر ہے۔ ہاں تقسیم اللہ نے کیا ہے تعارف کے لیے، اس کو آپ بیان کیجئے، اس کو آپ پہچان بنائیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ولا والبرا، دوستی اور دشمنی، تعلقات، مفادات اس بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ آپ کو کیش کرتے ہیں، ہاں کیش کرنے میں، آپ کے جذبات سے کھیلنے میں ان کے پاس کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں کہ جی فلاں قوم والے تم پر ظلم کر رہے ہیں، فلاں لوگ تم پر ظلم کر رہے ہیں، فلاں تمہارا حق کھا رہے ہیں، فلاں غاصب ہے، یہی نعرے سننے کو ملتے ہیں نا ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کئی صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی کہ ہم حاکم کی اطاعت کریں گے، فی المنشۃ والمکرہ، چاہے آسانی ہو، کشادگی ہو، تنگی ہو، ہر حال میں ہم حاکم کے۔
وعلی اثرۃ علینا، اور اس بات پر بھی کہ ہم پر دوسروں کو فوقیت اور ترجیح دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا انکم ستلقون اثرۃ بعدی، تمہیں میرے بعد یہ ترجیحات کا تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی۔ کوئی قومیت کی بنیاد پر فوقیت دے گا، اپنے رشتہ دار کو، اپنی قوم والے کو، اپنی برادری کو، اپنی نسل والے کو آگے لائے گا، اس کو آگے بڑھائے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی اپنی تنظیم بنا لینی ہے لسانی، کوئی سیاسی مفادات کی خاطر کسی لیڈر کا ساتھ دینا ہے، کوئی اس قسم کے جلسے جلوسوں میں شرکت کرنی ہے، اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ کیونکہ ہمیں تو یہی تانے ملتے ہیں نا، مولوی ملا یہی سکھاتے ہیں کہ بھائی چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ظلم سہتے رہو اور اسی طرح مر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے جہاد ہے، یہی سکھایا جاتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خاص طور پر فرمایا جب تمہیں اس طرح کی ترجیحات نظر آئے، تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے تو کیا کرو؟ فاصبروا فاصبروا، یہ جذبات کو کنٹرول کر لو۔ یہ جذبات سے کھیلنا شیطان سب سے زیادہ استعمال جذبات کو کرتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان کے کام آنے والی چیز انسانی جذبات ہے، خون کی تیزی کے ساتھ گردش ہے، اور یہ شیطان اسی کے اندر تیزی کے ساتھ سرایت کرتا ہے، تیزی کے ساتھ گھومتا ہے۔ تم نے صبر کرنا ہے۔ کب تک؟ کب تک؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پس گئے، میری نسلیں مر گئیں، میں غلامی میں جی رہا ہوں، کب تک؟ حتی تلقونی علی الحوض، مجھ سے کل قیامت کے دن حوض پر آ کر مل لینا، وہاں ملاقات، اس وقت تک صبر ہی صبر ہے۔ وہاں پر سارے بدلے تمہیں مل جائیں گے، وہاں پر جو تم پر ظلم ہوا ہوگا اس سب کا حساب تمہیں مل جائے گا۔ باقی اس میں گھس گئے نا ایک دفعہ، اس میں آ گئے نا ایک دفعہ، ایک لسانی تنظیم کو اختیار کر لیا، ایک سیاسی پارٹی کو اس بنیاد پر چن لیا، ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے اندر، تعامل کے اندر، ہاتھ ملانے میں، جنازوں میں شرکت میں، تیمارداری کے اندر، کھانا کھلانے میں، کسی کی داد رسی کرنے میں، کسی کی امداد کرنے میں، یہ قومیت اگر داخل ہوتی گئی، یہ لسانیت اگر داخل ہوتی گئی تو پھر انسان کا ایمان نکل جائے گا۔ وہ اسلام نہیں رہے گا، وہ سب کچھ رہے گا لیکن اسلام نہیں رہے گا۔